آیت نمبر 86 شروع ہو رہی ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ وَلَا تَقْعُدُوا، اور مت بیٹھو تم، بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے میں، کہ توعدون، کہ تم ڈراتے ہو، وتصدون، اور روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمنا، ان لوگوں کو کہ جو ایمان لا چکے ساتھ اس کے، وتبغونہا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں سے عوجا، کجی، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، کہ جب تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، تو پس اللہ نے تمہیں بڑھا دیا، وَانظُرُوا، اور دیکھو، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبہ، انجام، المفسدین، فساد کرنے والوں کا، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ، اور بے شک تھی ایک جماعت، منکم، تم میں سے، کہ جو ایمان لا چکی، بالذی ارسلت بہ، ساتھ اس کے کہ جس کو میں لے کے آیا ہوں، وطائفۃ، اور ایک جماعت کے لم یؤمنوا، کہ اس نے ایمان نہیں لایا، فاصبروا، پس تم ڈٹے رہو، صبر کرو، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم شعیب کا قصہ چل رہا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہی ہیں، ان کی جو خرابیاں تھیں، ان کے اندر جو نقائص اور گناہ اور جرم پائے جاتے تھے۔ واحد اور مبلغ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی عوام میں، اپنے ماتحتوں میں جو لغزشیں اور غلطیاں ہوں ان کی نشاندہی کرے، اور نشاندہی کرنے کے بعد پھر ان کو اس سے روکے، اور یہی حضرت شعیب علیہ السلام کر رہے تھے۔ ایک تو ماپ تول کے اندر کمی کرتی تھی یہ قوم، دوسرا بت پرستی کے اندر جو ہے وہ بالکل مبتلا تھی، ان سارے کاموں سے روکتی ہوئی ہے۔ پچھلی عید کے آخر میں فرمایا تھا، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ماپ تول میں کمی نہ کرنا بلکہ انصاف کے ساتھ تولنا، اور بت پرستی سے رک جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اخروی اعتبار سے تو ہے ہی ہے کہ جب آدمی گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، کل اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہوگی، آخرت تو ہے ہی ہے۔ لیکن دنیا میں بھی ایسے آدمی کے لیے اللہ نے بہت بہتری رکھی ہے، جو دکاندار، جو آدمی اپنے ماپ تول کے اندر جو ہے وہ انصاف کرتا ہے، لوگ دور دراز سے اس کی طرف آتے ہیں، اس کی نیک نامی دور دراز تک پھیلتی ہے، لوگ بڑی بڑی دکانوں کو چھوڑ کر اس کے پاس آتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا منصف ہے، ماپ تول کے اندر ماشاءاللہ بڑا انصاف کرتا ہے، ذرے برابر بھی کمی نہیں دیتا، اوپر آ جاتا ہے لیکن کمی نہیں دیتا۔ اپنے معاشرے کے اندر آپ دیکھو کہ جو دکاندار ماپ تول کے اندر ماشاءاللہ درست ہے، لین دین کا اچھا ہے، اخلاق کا اچھا ہے، لوگ دور دراز سے دکانوں کو چھوڑ کر آتے ہیں۔
इधर यामान टाउन में एक आदमी है बिस्मिल्लाह नाम का, वो सब्जी वाला, शायद आप लोगों में से अक्सर जानते होंगे माशाल्लाह उसका माप तोल और देने में वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मेरे इल्म में है कि इस हमारे महल्ले को ये दुकानदारों को छोड़कर लोग वहां जाते हैं, और सिर्फ ये महल्ला नहीं, ये आगे जो साहब इकराम महल्ला है वहां से और बोगड़ा दूर दराज तक लोग आते हैं। और फिर उसका क्या होता है, मैं कभी कभार उधर से पढ़ा के आता हूँ तो तकरीबन 12:30 होती हैं, उसकी सब्जी खत्म हो चुकी होती है। मैं जब कोई लेने होता है तो इधर से जाकर उसको बताता हूँ कि यार मेरे लिए इतनी इतनी चीजें जो है वो अलग करके रख दे, तो मुझे मिलती है। अगर मैं भूल जाऊं वापसी से आऊं तो 12:30 बजे मुझे कुछ भी नहीं मिलता। और मजे की बात यह है कि आगे पीछे जितने दुकानदार हैं उनकी दुकानदारी तब चलती है कि उस आदमी की सब्जी खत्म होती है, तो ये उसकी नेक नामी है। अब कुछ दुकानदार ऐसे हैं वो एक दिन में अमीर बनते हैं। बस अभी जो है वो लगाओ माशाल्लाह, आज 10 की है तो उसको 100 पे लगाओ, और 100 की है तो उसको 200 पे लगाओ। वो एक दिन में जो है वो करोड़पति बनना चाहती हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कतरे कसे दरिया बनते हैं। माशाल्लाह अगर थोड़ा थोड़ा लें तो नेक नामी भी है, और अगर माशाल्लाह एक गाहक आता है वो 100 तुम बचा लोगे, लेकिन एक आएगा 2 आएंगे। लेकिन अगर इंसाफ से चलोगे तो माशाल्लाह 20-25 और इससे भी ज्यादा आएंगे। बात एक ही है, आपको जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है वो मिल जाएगा, नेक नामी भी है और माशाल्लाह अल्लाह के यहाँ जो है वो अजमत भी है। तो फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, ये तुम्हारे लिए दुनिया के एतबार से भी बेहतर है और उखरवी एतबार से भी बेहतर है कि अगर तुम ईमान लाने वाले हो। कुछ इनकी गलतियां ये थी कि ये रास्तों में बैठ जाते थे, रास्तों में बैठकर लोगों के उलमा ने लिखा है कि बाद ने कहा कि ये 2 बातें अलग अलग थी कि लोगों को डराते थे और लोगों के माल को लूट मार भी करते थे। बाद ने कहा कि नहीं, सिर्फ डराते थे, लूट मार नहीं करते थे। लेकिन अक्सर उलमा का ये कौल है कि ये लोगों को डराते भी थे कि अगर तुमने शुएब अलैहिस्सलाम की बातें सुनी, उनके पास तुम चले गए, उनके वादो नसीहत सुनी, तो हम आपको कत्ल कर देंगे, हम आपको अपने मोहल्ले से निकाल देंगे। तो ये रोकते भी थे और डराते धमकाते भी थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके लिए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया वला तक़उदू बिकुल्लि सिरात, मत बैठो बिकुल्लि सिरातिन, हर रास्ते में, कि तुइदूना, कि तुम लोगों को डराते हो, व तसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और रोकते हो तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते से, मन आमन बिही, जो शुएब अलैहिस्सलाम के साथ ईमान ला चुका। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा इकराम को कि रास्ते में ना बैठा करो, रास्ते में ना बैठा करो। सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के हुजूर, हमारा तो इस बगैर चारा ही नहीं है, हम बैठते हैं, हम आपस में जो आपसे बातें सुनते हैं हम तकरार करते हैं, और जो है वो आपस में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम घरों में बैठ जाएंगे तो ये मामला दुरुस्त नहीं होगा। फरमाया फिर रास्ते का हक अदा करो, अगर बैठते हो तो रास्ते का हक अदा करो। साहबा ने कहा कि हुजूर वो हक क्या है? फरमाया हक ये है कि रास्ते में जो तकलीफ दे चीज है उसको हटा दो, जो लोगों को नुकसान देने वाली है, लोगों को तकलीफ देने वाली है, उसको हटा दो। और हमारा क्या होता है माशाल्लाह, आपने जो है वो रात का जितना भी कूड़ा करकट है सो गली में फेंक देते हैं, रास्ते में फेंक देते हैं, रास्ते में फेंक देते हैं। और मजे की बात यह है कि कुछ हजरात ऐसे है कि जब अंदर बदबू शुरू हो, अंदर पड़ा रहता है, जब बदबू शुरू हो जाती है फिर गली में फेंक देती है। उसमें केले के छिलके भी होते हैं, और ये ऐसी चीज है कि आपका पाँव आया, आप फिसल गए, बाद औकात ये मोटरसाइकिल को भी गिरा देता है, ऐसे इसके अंदर जो है वो सिलसिला है। तो देखो फरमाया कि हक अदा करो, तो पहला हक बताया कि वो ये है कि हर तकलीफ दे चीज को जो है वो रास्ते से हटाओ, हम तकलीफों के लिए रास्ता गंदा करते हैं। दूसरा फरमाया अपनी नजरों की हिफाजत फरमाओ, अपनी नजरों की हिफाजत फरमाओ, कि अगर बैठते हो नजरों की हिफाजत फरमाओ। और हमारा क्या है माशाल्लाह, ये कहने की बात नहीं है लेकिन तजर्बा आप भी करते हो, मैं भी इधर ही रहता हूँ, हमारे नौजवान और बात जो है वो नौजवान क्या, मैंने अधेड़ उम्र वालों को भी देखा है, वहां से अगर कोई औरत जो है वो निकली है बुरके में, माशाल्लाह दुकानदार है तो दुकानदारी छोड़ देगा और कोई काम करने वाला छोड़ देगा, बस उधर देखता रहेगा। जब तक वो औरत जो है वो
چھپ نہیں جاتی، وہ ماشاءاللہ نیچے نہیں دیکھے گا، یہ بے لذت گناہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ نجم گیا تھا نا کہ والذین یجتنبون کبائر الا اللمم، تو لمم کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے کہ لمم سے مراد جو ہے وہ آنکھ کا زنا ہے، لمم سے مراد ہاتھ کا زنا ہے، لمم سے مراد اپنے جو ہے وہ پاؤں کا گناہ ہے۔ تو آنکھ کے دیکھنا، آنکھ کے ساتھ دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، یہ بے لذت سا گناہ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو فرمایا دوسرا حق راستے کا یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ تیسرا فرمایا تیسرا حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، جو آئے جو ملے اس کو جو ہے وہ سلام کرے۔ تو یہ راستے کے حقوق ہیں۔ تو بہرحال یہ خیال کرنا چاہیے، گلی کوچوں میں بھی خیال کرنا چاہیے، چلنے میں بھی انسان کو خیال کرنا چاہیے، اور آپ موٹر سائیکل کھڑا کرتے ہیں، گاڑی کھڑا کرتے ہیں، اس میں بھی خیال کرنا چاہیے کہ میرے اس وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، میرے اس چلنے کی وجہ سے، میرے موٹر سائیکل کھڑا کرنے کی وجہ سے کسی اور آدمی کو تو تکلیف نہیں پہنچ رہی، میری گاڑی کھڑی کرنے کی وجہ سے کسی اور آدمی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ آدمی ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی تکالیف سے جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ تو ہم کوشش کریں، ہر آدمی کوشش کرے کہ اپنے میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری وجہ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ، اور دوسرا کام اے قوم شعیب تمہارا یہ ہے کہ تم لوگوں کو روکتے ہو اللہ کے راستے کے جو ایمان لا چکے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو روکتے تھے کہ مت شعیب کی باتوں کو سننے کے لیے جاؤ، مت ان کی بات و نصیحت سنو۔ اور جس طرح مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن بیان کرنے سے لوگوں کو روکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن نہ سنو، قرآن کو سنو گے تو تم بتوں کو چھوڑ بیٹھو گے، قرآن سنو گے تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھو گے۔ بس سنو قصے کہانیاں، جھوٹے قصے کہانیاں سنو کہ فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں ہمارے یہ کیا۔ قرآن تو چونکہ دو ٹوک بات بتاتے ہیں، قرآن کے اندر تو کوئی جو ہے شرک کی گنجائش ہی نہیں ہے، بدعت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ لوگوں کو آنے سے روکتے تھے کہ تم قرآن سنو گے پھر محمد نوجوان کے ہو کر بیٹھ جاؤ گے، ہمارے نہیں رہو گے، ہمارے نہیں رہو گے۔ تو فرمایا وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا، بعض قرآن بھی سننے کے لیے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں میں بیٹھتے بھی تھے، لیکن وہ قرآن سننے کے لیے نہیں، محمد پاک کی غلطیاں نکالنے کے لیے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلطیاں نکالنے کے لیے کہ کوئی ایسی بات نکلے، کوئی ایسی بات جو ہے وہ نکلے کہ ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں، دیکھو جی یہ پیغمبر ہے، دیکھو جی یہ واحد ہے، یہ قرآن بیان کرنے والا ہے، اس نے یہ بیان کیا، اس نے یہ بیان کیا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ واعظین کا وعظ اپنی اصلاح کے لیے سننے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ غلطیاں نکالنے کے لیے جاتے ہیں کہ کوئی بات نکلے اور پھر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بدنامی کرے۔ تو فرمایا تبغونها عوجا وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا كَثَّرَكُمْ، پہلے ترغیب ہے اور اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ ترہیب ہے۔ ترغیب کا معنی راغب کرنا، دین کی طرف لانا، اور ترہیب کا معنی اپنے بد عملیوں سے ڈرانا۔ تو فرمایا یہ آزاد کرو، تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے، بہت تھوڑے تھے، بہت تھوڑے تھے، فَكَسْتَرَكُمْ، اس اللہ نے تمہیں بڑھا دیا، بہت زیادہ کر دیا۔ تو اب جب تم بڑھ گئے تعداد میں، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں اللہ رب العزت کا احسان مند رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم شکر ادا کرو ناشکری کے اندر آگے ڈرایا۔ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، ذرا دیکھو ناشکروں کا کیا انجام ہوا، جنہوں نے فساد دنیا میں پرواہ کیے ان کا انجام دیکھو۔ قوم لوط کو دیکھو، نام و نشان مٹ گیا، قوم عاد کے دیکھو فسادی تھے، نام و نشان مٹ گیا، قوم سمود کو دیکھو، قوم نوح کو دیکھو، یہ بڑے بڑے قد آور تھے، بڑے بڑے طاقتور تھے، بڑے بڑے جائیداد کے مالک تھے، بڑے بڑے سردار تھے، لیکن جب اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی نہ مانی، اللہ نے دنیا سے نام و نشانی مٹا دیا۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا، ذرا دیکھو، کیف کان، کیسے ہوا انجام المفسدون، فساد کرنے والوں کا۔ آگے فرمایا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ، یہ ایک اعتراض بھی ہے کہ دیکھو شعیب علیہ السلام کے قوم کے دو گروہ بن گئے، ایک گروہ حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا اور دوسرے ایمان نہیں لایا، لیکن جو ایمان لائے
وہ بھی جو ہے وہ کھا پی رہی ہیں اور وہ بھی اپنی زندگی گزار رہی ہیں. جنہوں نے ایمان نہیں لایا ان کو اچھا مل رہا ہے. تو پھر فرق کیا ہوا کہ ایمان لانے والے بھی کھا رہی ہیں اور ایمان نہ لانے والے ان سے زیادہ اچھا کھا رہی ہیں. اولاد بھی مل چکی اور مال و متاع بھی مل گیا اور دوسرے جو ہے وہ دنیا کے ہر عیش و عشرت کے اندر بھی ہے. پھر فرق کیا ہوا ایمان لانے والوں کا اور ایمان نہ لانے والوں کا؟ یہ آج بھی ہمارے دور میں بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو جو قرآن ماننے والوں کے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع جو شریعت میں چلنے والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ نہیں مانتا خدا کو اور سپر طاقت بنا ہوا ہے، اور اسی طرح روس نہیں مانتا، وہ بھی جو ہے وہ سپر طاقت کے دائرے لگا رہا ہے. چائنا نہیں مانتا، وہ بھی جو ہے وہ مالداری کے اندر کہاں ہے. اور جو ماننے والے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے اور اللہ نے فرمایا فَاصْبِرُوا، صبر کرو. ان باتوں میں مت پڑو کہ کس کو کتنا مل رہا ہے کس کو کتنا مل رہا ہے. صبر کرو. اللہ کب تک صبر کرنا ہے؟ دنیا میں تو ہم صبر ہی کر رہی ہیں. فرمایا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. اللہ فیصلہ کرے گا کہ حق والوں کے ساتھ کیا ہے، باطل والوں کے ساتھ کیا ہے. یہ دنیا کی عیش و عشرت یہ بالکل جو ہے وہ مطلب ہے ختم ہونے والی ہے. اصل کامیابی آخرت کی ہے. اصل کامیابی آخرت کی ہے جہاں میرا رب فیصلہ کرے گا، اور اس کامیابی کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے اور اس ناکامی کے بعد کوئی کامیابی نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے کامیاب پھر ناکام ہو جاتے ہیں اور ناکام پھر کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں کی کامیابی بھی دائمی اور وہاں کی ناکامی بھی دائمی. فرمایا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ، اور بے شک ایک گروہ نے تم میں سے ایمان لایا ساتھ اس کے کہ میں لے کر آیا ہوں، وَطَائِفَةٌ، اور گروہ نے لَمْ يُؤْمِنُوا، ایمان نہیں لایا، فَاصْبِرُوا، بس صبر کر کے ڈٹے رہو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ فیصلہ کرے اللہ بیننا، ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. یا الہ العالمین، آج الحمدللہ ہمارا یہ 8واں پارہ مکمل ہوا. یا اللہ پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت، بیٹھنے والوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے پابندی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ اللہ آپ کی کتاب کو سنا، اللہ رب العزت ان کی تمام مشکلات کو حل فرما. یا اللہ ان کے گھروں کے اندر راحت اور سکون عطا فرما. یا اللہ ان کے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی مقروض حال ہیں اللہ رب العزت ان کی قرض کی ادائیگی کے خزانہ غیب سے صورتیں عطا فرما. یا اللہ صاحب اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ بے اولادوں کو اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو حلال کے روزگار کے مواقع نصیب فرما. اور یا اللہ با روزگاروں کے روزگار کے اندر حلال کے ذریعے اضافہ فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ جو بھی جو ہے وہ ملک پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، اور یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ رب العزت ان کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ تبلیغی جماعت کا اہتمام ماشاءاللہ اختتام کو پہنچا. ماشاءاللہ وہاں پہ بھی دعائیں کی گئیں، بزرگوں نے دعائیں کی اور وعظ و نصیحت کی. یا اللہ جو انہوں نے ملک پاکستان دیگر جو ہے وہ امتوں کے لیے خیر کی دعائیں کی، اللہ رب العزت ان کی دعائیں تمام کی تمام امتوں کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ یا اللہ تمام کے تمام معاف فرما. یا اللہ ہمیں آخر میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.